کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی مرضی کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک بیٹے کے لیے جب باپ کی خوشی، ایک بیٹے کے لیے ماں کی خوشی، ایک امتی کے لیے نبی کی خوشی، ایک مرید کے لیے پیر کی خوشی، ایک شاگرد کے لیے استاد کی خوشی، ان کے احسان کی وجہ سے بے پناہ ضروری ہے، تو آپ اندازہ لگائیے جس کا سب سے بڑا احسان ہے اس کی خوشی کتنی ضروری ہے۔ اور اس خوشی کے حوالے سے قرآن نے کہا، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، مقصد ہے حصول جنت، کہ اللہ رب العزت جل جلالہ جنت کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں ہر قسم کی راحتیں موجود ہیں، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، جنت میں کوئی تانا دینے والا نہیں، جنت میں کسی قسم کی فضول بات سننے گا کوئی نہیں، جنت میں صرف بہار ہی بہار ہوگی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ بلکہ یہاں تک رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا جو تم چاہو گے اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے، جو چاہو گے، جنت میں تمہیں اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے جنت۔ لیکن جب میں قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے، جنت کہتے ہیں باغ کو، باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں اور ان میں ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مومنین اور مومنات کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جنت کیا ہے؟ جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں اور باغ ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ٹیمپرری جیسے پکنک پر کہیں گئے اور ہو کر کے آگے، نہیں، خالدین فی، پرماننٹ ادھر رہنا ہے، کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں۔ یہ کن کے لیے وعدہ ہے؟ بولیے، مومنین کے لیے۔ کن کے لیے وعدہ ہے؟ مومنین کے لیے۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں، اور بسنے کے باغوں میں، یعنی پاکیزہ مکانات کا اللہ نے وعدہ کیا کہ وہاں تم کو بسایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باغ کا بھی وعدہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکیزہ گھروں میں بسانے کا بھی وعدہ، جنت کا بھی وعدہ، نہروں کا بھی وعدہ۔ اور یہ جنات عدن کیا ہے؟ یہ درمیان میں ہے، جنت کے سینٹر کے اندر جو ہے یہ جنات عدن ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء اولیاء کا مسکن وہیں پر ہوگا۔ اللہ نے مومنوں کے لیے وعدہ فرمایا، لیکن اتنی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ، اتنے انعام کے تذکرے کے ساتھ، اس سے بڑی چیز کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے، اس سے بہتر چیز کی بات کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ جنت سے بھی بہتر چیز کیا ہے، باغات سے بھی بہتر کیا ہے، تو قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ یعنی اللہ تم سے راضی ہو جائے، یہ جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی، اللہ کا راضی ہونا۔ اب میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں، ایک مقام پر نماز کا ذکر اس نے فرمایا، لیکن نماز کے ساتھ ایک اور چیز کے اکبر کا ذکر فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو وہاں ذکر جب سب سے بڑا ہے تو ذات کتنی بڑی ہو۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی، یہ جس کسی کو حاصل ہو جائے سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں، دنیا کے انسانوں کو راضی کرنا ڈیفیکلٹ ہے، جلدی سے راضی نہیں ہوگا۔ شادی کے موقع پہ آپ دیکھتے ہوں گے ناراض رشتہ دار جلدی سے راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، پیر پکڑو، منت کرو، سماجت کرو، راضی ہی نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں دیکھو اب پتہ چلا نا، رو رو کر وسیلوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے بات پہنچائی جائے، نہیں راضی ہو، بہت مشکل ہو۔ کسی سیٹ کو راضی کرنا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میرے مولا کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، اس کو راضی کرنا بہت آسان، بہت آسان ہے اس کو راضی۔ کیسے وہ راضی ہو جاتا ہے، کیسے راضی ہو؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی رضا کا معاملہ یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے پر راضی رہو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انعام و اکرام کی بارش ہو، مال دولت، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں تو گویا اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو کسی کے یہاں غریبی ہے، کسی کے یہاں بیماری ہے، کسی کے یہاں پریشانی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ میں سمجھاؤں گا آپ کو، اچھی طرح سمجھ جائیے بات۔ کسی کا بنگلہ، کسی کی کوٹھی، کسی کی گاڑی، کسی کا پیسہ، کسی کے قیمتی لباس دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی مخلوق الحال کو دیکھتے تو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض۔ اب سمجھا دوں میں آپ کو، اگر اس کے پاس دولت ہے اور وہ سجدے کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے وہ حج کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے عاجزی موجود ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے تکبر نہیں ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے اکڑ کے نہیں چل رہا، بلکہ اس دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو یہ دولت دی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ لیکن توجہ چاہوں گا، دولت ہے اور نماز چھوٹ رہی ہے، دولت کا استعمال عیاشی میں ہو رہا ہے، دولت ہے اور بدکرداری کے اڈوں پہ آدمی جا رہا ہے، دولت ہے اور تکبر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا نظر آتا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں، سزا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، ایک ہی شخص دنیا میں ایسا پیدا ہوا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ کون تھا؟ فرعون۔ اسی نے کہا انا ربکم الاعلی، اس کو بھی اللہ نے دولت، اس کو بھی اللہ نے دولت دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے پاس کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی یا ایک بستر معمولی سا تھا، جس پر بڑی مشکل سے میاں بیوی سو کر کے اور اوڑھ کر کے اپنا وقت گزارا کرتے۔ تو کیا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ ناراض تھا؟ فرعون سے راضی نہیں۔ یہ گھٹیا تصور ہٹاؤ کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ ہاں، دولت جس کے پاس ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس سے راضی، اس کو عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس دولت تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دولت تھی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ راضی تھا ان سے۔ بلکہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو قربان جائیے آیت کریمہ موجود ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی، اور مومنین نے جو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ، بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی، اور ہر صحابی کے لیے قرآن کا فرمان ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے لیے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ صحابہ کے پاس دولت تھی، لیکن کوئی بتا دے کسی غلط کام میں خرچ ہوئی ہو، وہ تو دولت سے جنت خریدتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی ہے دولت دے کر۔ اللہ نے فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ کتاب انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا۔ پتا چلا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے۔ اب یہ کتاب ہے کیسی، جس کو ہم نے بہت اوپر رکھ دیا ہے نا کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ پہنچے، جس کو رمضان کے علاوہ کبھی کھولتے ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔
اب اس کتاب کی شان کو قرآن خود بیان کر رہا ہے. اللہ اپنی کتاب کی تعریف اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا. یہ وہ بیان کر رہا ہے جس کا قول، جس کی بات سب سے زیادہ سچی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. یہ تو بتاؤ جو سب سے زیادہ جس کی بات سچی ہے وہ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے. کون ہے سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا؟ اللہ عز و جل. اس رب نے اپنی کتاب کا تعارف پیش کیا اور اس کی شان بیان فرمائی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. یہ برکت والی کتاب. ہم نے برکت تو سمجھا ہے لیکن کیا اعتبار سے سمجھا؟ گھر خریدیں تو پہلے قرآن شریف رکھ دیں، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی. دکان خریدیں پہلے قرآن شریف رکھ دیں، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی. بچی کی شادی کر رہی ہے، قرآن کو پہلے جہیز کے طور پر دو، اس کے صدقے میں اللہ سب آسان فرمائے گا. اور ایک اور بات عرض کروں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کو قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو، قبر میں اس کو فائدہ پہنچے گا. ایک چپتا ہوا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اتنا عقیدہ آپ رکھتے ہو کہ قرآن مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا تو کیا زندہ آدمی کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا؟ تو آپ قرآن کا انتظار اس وقت پڑھنے کا کر رہے ہیں کہ جب آدمی مر جائے تبھی پڑھیں گے. یہ برکت والی کتاب ہے اور ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کتاب کی شان یہ ہے کہ ایک حرف پڑھو تو اللہ 10 نیکی عطا کر دیتا ہے. ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اس کتاب کو دیکھنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے. خالی دیکھو قرآن کو، پڑھے بھی نہیں آپ، سنے بھی نہیں آپ، خالی آپ نے قرآن کو دیکھ لیا، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. لیکن کہاں سے آدمی قرآن دیکھے؟ اس لیے کہ گندگی میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اتنی گندگی دیکھ لیتا ہے کہ پھر قرآن دیکھنے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی، بلکہ آ جائے تو کہتے ہیں تھوڑا سا ہٹا دو، معاذ اللہ من ذالک. یہ حال ہو گیا. یہ برکت والی کتاب ہے اور ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سینے میں اگر کسی نے رکھا ہے، یعنی اس کے سینے میں کچھ قرآن موجود ہے اور اس سینے کے ساتھ وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیتا ہے. یہ ایسی برکت والی کتاب. اور قیامت کے دن بھی اس کتاب کے پڑھنے والے سے اللہ فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جائے. یہ کتاب، جو کتاب قیامت میں بلندی عطا کرے، اس کتاب کو چھوڑ کر آدمی نے سمجھا ہم بہت بلندی پہ چلے جائیں. نہیں، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی، بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، ترقی پر لے جانے کے لیے آئی، کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے آئی. اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. جو بھی کتاب اس دور کی رہی ہو اللہ کی کتاب ہوگی، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے. اور ہم نے سوچا کہ اس کتاب کو چھوڑو اور ترقی کرو. جب اس کتاب کو چھوڑے زندگی سے برکتیں ختم، مال سے برکتیں ختم، عمر سے برکتیں ختم. اور جب یہ کتاب ہماری زندگی میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے عوض کے اندر ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت رکھی تھی. تو یہ کتاب برکت والی کتاب ہے. یہ پہلی صفت قرآن کی اللہ نے بیان فرمائی. اب یہ کتاب اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ چاہتے ہیں نا، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری گفتگو کا محور جس نقطے کی طرف ہے اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے. چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں ذرا تھوڑا ایسا بولیں کہ مجھے لگے کہ سب چاہتے ہیں اللہ سب پر رحم فرمائے.
اور میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے رہا. پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب برکت والی ہے، اس کتاب سے برکت اٹھاؤ، یعنی پڑھو، اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو سنو، اس کتاب کو اپنے دل میں جگہ دو، یہ کتاب برکت والی. اب قرآن جو کہہ رہا ہے یہاں 95 to 99% آدمی لوز نظر آتا ہے. اب دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کا اتباع کرو، پیروی کرو. یہ جو کہہ دے اسے مانو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس کتاب کے خلاف نہ چلو. اور اگر کوئی اس کتاب پر عمل کرے تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین کے نیچے سے اسے برکتیں اور کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا. یہ کتاب کی شان ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پیر کے نیچے سے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا. کب؟ جب اس کتاب پر تم قائم رہو. اسی لیے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو. اب آپ دیکھیں مسلمان کا حال. آج کا مسلمان 90% سے زیادہ یہ کہتا ہے مولانا یہ سب باتیں پلیز آپ رہنے دیجئے، آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، بس بہت ہے اتنا. یہ بھی آج کل کا لوگ پڑھتے ہیں، یہ آج کا مسلمان. تو کیا اسلام میں صرف 5 وقت کی نماز ہی ہے؟ نشے سے بچنے کا حکم نہیں، ڈرگ سپلائی کرنے سے بچنے کا حکم نہیں، ناچ گانے سے بچنے کا حکم نہیں. تو کیا قرآن سے 5 وقت کی نماز ہی کا حکم دیتا ہے؟ یہ کتاب دیتی ہے. باقی چیزوں پر کون عمل کرے گا؟ جبکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اسے قابل عمل کتاب سمجھو. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ میں سیر حاصل گفتگو کر سکوں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے تو ایک ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگنا، اور مانگنا ہی چاہیے. قرآن میں خود اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اس طرح سے دعا کی جائے کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما، برکتیں مغفرت فرما. مانگنا چاہیے، مانگنا ہی چاہیے. لیکن کچھ کام ایسے کرو تو خود اللہ کرم فرما دیتا ہے. جیسے دین کی مدد کرو تو اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کچھ کام ایسے ہیں. تو ایسے ہی قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، قرآن کو سنو، پہلا کام یہ. دوسرا تھوڑا آگے بڑھو، قرآن پر عمل کرو. فاتبعو، جہاں قرآن کا حکم سامنے آ جائے سرنڈر ہو جاؤ. پھر یہ نہ دیکھو کہ آج کے حالات میں اس پر عمل کرنا پاسبل ہے یا نہیں. اللہ نے قرآن اتنا آسان نازل فرمایا ہے کہ ہر دور کے اندر قرآن پر عمل کرنا آسان ہے. اگر ڈیفیکلٹ ہوتا تو کبھی اللہ عز و جل قرآن پر عمل کرنے کی بات نہ فرماتا. تو اس پر عمل کرو، پیروی کرو. اب کیسے لوگوں نے پیروی کی؟ ہمارے یہاں اگر کوئی کام کرتا ہو، تھوڑی سی ایک غلطی کر دے، یا تو ماریں گے، ڈانٹیں گے، یا کہہ دیں گے کہ آئندہ اگر کیے تو نکال دوں گا. ہمارا ٹیمپریچر بالکل آسمان کو چھوتا ہے. اور پھر ہمارے خادم، ہمارے غلام، ہمارے نوکر بیچارے وہ قرآن تو کیا کچھ جانتے ہی نہیں دین کے بارے میں. لیکن حضرت امام حسین کو دیکھ لیجئے، مہمان کو بلایا آپ نے، آ گئے مہمان. خادم جو ہے وہ ہاتھ میں شوربے کا پیالہ لے کر کے آیا، چھوٹ گیا ہاتھ سے، اور مہمان کے کپڑے خراب ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے، غصہ آنا ہے نا، مہمان کے سامنے مہمان کے کپڑے، مہمان کو سب ساری تکلیفیں پہنچی تو غصہ آنا ہے. لیکن قربان جائیے اس زمانے کے خادم پر، اور قربان جائیے میرے امام کی عظمت پر کہ قرآن پر عمل کر کے انہوں نے کس طریقے سے بتایا. جیسے ہی یہ ہوا، خادم سمجھ گیا کہ جلال میں آ گئے حضرت، فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. امام حسین نے کہا قسم تمہیں غصے کو پی گیا.
کہا والعافین عن الناس، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے خادم، والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے. کہا جا میں نے تجھے معاف کر. پھر وہ آگے پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. امام حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ ہے قرآن پر عمل. یہی وجہ تھی کہ ہم خالی خبریں پڑھتے ہیں تو پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی. کب اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. وہاں 22,000 کا لشکر ہے، پیر میں کوئی جنبش نہیں، پیشانی پہ کوئی پسینہ نہیں، ڈٹ کر کے امام کھڑے تھے. وجہ کیا تھی؟ قرآن پر